جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجھے بہت سوال جو لوگوں نے انسٹاگرام کے اوپر سینڈ کیا وہ یہ تھا کہ یار علی بھائی آپ کی باتیں سن کر ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم کاروبار کریں یار، لیکن بتاؤ کہ اتنا کیپٹل نہیں ہے، تو کیپٹل لو کیپٹل سے کیسے بزنس سٹارٹ کریں اور کیپٹل کو جنریٹ کیسے کریں۔ تو دونوں کو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ لو کیپٹل سے بزنس کیسے سٹارٹ کریں۔ دیکھیں میرے نزدیک پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے پیشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا جذبہ ہوگا نا تو پیسہ آپ خود جنریٹ کر لو گے، اگر پیشن نہیں ہوگا نا تو پیسہ کروڑ بھی ہوگا نا تو آپ نے دیکھا امیروں کے بیٹے وہ پیسہ کروڑ ارب بھی ہوتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہ کامیاب کاروباری شخصیت بننے کے لیے پیسے کا اتنا رول نہیں ہے جتنا پیشن کا رول ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اندر پیشن کو کریٹ کریں، جذبہ پیدا کریں، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں یہ کروں گا۔ اس کے بعد دوسری بات، لو کیپٹل کیسے بزنس کا سٹارٹ اپ لے سکتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کو بالکل چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ اپ لینا پڑتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جو بزنس مین بنے ہیں، کاروبار جو کروڑ پتی ارب پتی بنے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز ایسے ہی کیا ہے۔ اس کو آپ سیلف میڈ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شروع سے زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ بالکل ریڈی چھوٹی موٹا بزنس جو کرنا پڑتا ہے نا، جو اس کو اپنی انا کے خلاف کرنا پڑتا ہے، معاشرے کے خلاف کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کی باتوں کے خلاف کرنا پڑتا ہے جو آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے ڈیلی لاکھوں نوجوانوں کو کے جذبات کو کل کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کے نوجوانوں کو کل کرتا ہے۔ اگر ایک نوجوان اچھے کپڑے پہنتا ہے لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ یار وہ اپنا کاروبار کرے، اسی محلے میں سامنے وہ ریڈی نہیں لگا سکتا، اس کے اندر ایگو آ گئی ہے۔ وہ جو ایگو ہے نا، وہ ایگو جب آپ نکالیں گے اور سمال بزنس کو شروع کریں گے تو بالکل جو سمال بزنس ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ کو کیپٹل 50,000 سے 1 لاکھ تک چاہیے ہوتا ہے۔ وہ 50,000 سے 1 لاکھ میں آپ بالکل سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں بڑی اچھی بات بتانے لگا ہوں کہ جب آپ وہ چھوٹا بزنس شروع کریں گے نا تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے آپ کے لیے۔ دیکھیں میں نے جب چپس کا کاروبار شروع کیا تھا نا تو مجھے یقین جانے مجھے اتنا بڑا دل کرنا پڑا تھا کہ یار یہاں پہ میں رہتا ہوں، میری اتنی عزت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے باپ کی ایک نصیحت کہ پتر کبھی کسی کے پیسے پہ نظر نہ رکھنا، اللہ کبھی آپ کو اپنا نہیں دے گا۔ اس چیز نے کہ بھئی کبھی کسی کے پیسے پہ نظر نہیں رکھنی ہے، اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے۔ اب جب وہ آپ چھوٹا کام جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، معاشرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، اوپر رب جو ہے نا، اوپر اللہ جو ہے وہ آپ کی اس نیت کو، اس جذبے کو، اس محنت کو وہ اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر پھر بھی محنت کر رہا ہے، تو پھر اللہ پاک ایک ٹائم کے بعد جب آپ کا صبر کا امتحان لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے، میرے مولا کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی انا کو مار لیا، اس نے لوگوں کے تانے سن لیے، یہ کچھ بننا چاہتا ہے، تو پھر پروردگار یقین جانے پروردگار آپ کے لیے وسائل کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹا بزنس شروع کر لیا، آپ نے کر کے سارا کچھ کمائی شروع کر دی، جب آپ چلتے جاتے ہیں آگے چل کر پھر جب اللہ پاک آپ کی نیت کو، آپ کے اندر کی میں کو جب آپ نکال کے صاف دل ہو جاتے ہیں، محنت کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے اسی معاشرے میں سے کچھ لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں۔ وہ اللہ نے انتظام کیا ہوتا ہے ان کا، اللہ پاک نے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی کہ آپ کو اس معاشرے کی باتیں سننی پڑیں گی، وہ ہر کام کرنا پڑے گا جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، آپ کی طبیعت اس کو کرنا نہیں چاہتی ہے۔
اگر آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو زندگی کا سٹارٹ اپ کرنے کے لیے دوستو ایسا بھی کام کر لو چاہے دنیا جو مرضی کے. وقت کی بات ہے, ایک اخبار جو ہوتا ہے نا, نیوز پیپر جو ہوتا ہے, صبح 10 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. ایک اخبار نیوز پیپر صبح 10 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. وہی اخبار وہی نیوز پیپر شام کو 10 روپے کلو کے حساب سے بکتا ہے, 10 روپے کے جی کے حساب سے وہ بکتا ہے. کیا وقت کی بات ہے. صبح اس کی یہ ویلیو ہے, شام کو اس کی ویلیو گر گئی ہے. ابھی آپ کی ویلیو بے شک لوگوں کی نظروں میں تانا ہوگا, لوگ باتیں کریں گے, لوگ آپ کو کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے. ایک یہ وقت ہے, ایک یہ وقت ہے جب آپ ایک کامیاب آدمی بن جاؤ گے اور لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے. یہی لوگ آپ سے ملنے کے لیے وقت مانگے گے. یقین جانے میرے ورڈ پہ یقین کریں, یہی لوگ جو تانے دیں گے آپ کو, وہی لوگ آپ سے ملنے کے لیے وقت مانگیں گے. اور میں وہ بات کرتا ہوں, مجھے اتنا اچھا رسپانس کیوں ملا ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر. میں جو بات کہی میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کہا, جو بات اپنے منہ سے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ میں 100% پریکٹیکلی کر چکا ہوں. اس لیے شاید میری وزن بات میں اور لوگوں کو, نوجوانوں کو جو مجھے اتنا پیار محبت دیا, اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ ساری باتیں وہ تھی جو 100% ریالٹی بیس تھی. یہ کسی کتاب کی کہانی نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. تو وہ پھر اللہ پاک آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب دوسرا پارٹ, ایک دوست نے کہا علی بھائی میں شادی شدہ ہوں اور سرمایہ کو جنریٹ کیسے کروں. پہلا سوال تھا کہ لو کیپٹل سے بزنس کیسے شروع کریں, اور یہ اب دوسرا سوال ہے کہ سرمایہ کو جنریٹ کیسے کریں پہلے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی میری بات کو سمجھیں اور اپنے ہسبینڈز کو سپورٹ کریں. آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد گھر میں ہسبینڈ آئے اس کو موٹیویٹ کریں. آپ کہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی, اگر میں تمہیں 10 یا 15 لاکھ روپیہ دوں, آپ کے پاس بزنس پلان کیا ہے, اسے پوچھیں, ہسبینڈ سے پوچھیں بٹھا کر. اب اس دوست نے کہا کہ علی بھائی مجھے طریقہ کار بتائیں یار, فنڈ کو کیسے جنریٹ کریں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کے گھر میں سونا کتنا پڑا ہوا ہے, گولڈ. اس نے کہا یار 10 تولے ہے. ایک دوست نے کہا کہ 20 تولے ہے. 20 تولے والا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیپٹل نہیں ہے. دوسری طرف 10 تولے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیپٹل نہیں ہے. دیکھیں جب کچھ بننا ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ جب کچھ بننا ہوتا ہے. تو وہی چیزیں جو آپ نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک وہ ساری آسائشیں آپ کے لیے اویلیبل کر دیتا ہے. صرف اگین وقت کی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ اپنی وائف کا جو سونا ہے وہ کتنے کا, بھی میرے خیال میں 1,20,000 سے 1,30,000 روپے جو تولہ ہے وہ سونا ہے. تو میں نے کہا وہ تقریباً 12 سے جو 10 تولے سونا ہے تو وہ تقریباً 12-13 لاکھ روپے کا آپ کا سونا بن جائے گا. تو 13 لاکھ روپے سے آپ ایک اچھا بزنس کا سٹارٹ اپ لو, اور اس کے بعد اتنی محنت کرو کہ 1 سال کے اندر آپ کی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے اس بزنس کے اندر. یقین جانے کہ اس بندے کے جیسے چہرے کے اوپر خوشی آ گئی ہو کہ یار اس نے مجھے اتنی آسانی سے فنڈ جنریٹ کر دیا. پھر ایک دوسرا جو آدمی تھا, میں نے کہا یار آپ کے پاس تو 30 لاکھ کی گھر میں انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا کیسے. میں نے کہا یہ جو 20 تولے سونا ہے یہ کیا کرتی ہے, جب میری مسز بھی ہے, ادھر ہم انگلینڈ میں ہیں تو ہم گھر میں نہیں رکھتے, تو میں نے وہ سیف بینک رکھا ہوا ہے تو اس میں پڑا ہوا ہے. لیکن میں جب بھی مجھے کہیں میں دیکھتا ہوں کہ ضرورت پڑتی ہے, میں وائف کو کہتا ہوں, کہتی ہے ٹھیک ہے لے لیں بیچ دیں. پھر میں نہیں بیچتا, مجھے ضرورت وہ پوری ہو جاتی ہے, میں نہیں بیچتا. میں کہتا ہوں کہ اس کو لے کے انویسٹ کر دو کہیں پہ, بجائے یہ کہ یہ پڑا ہوا ہے, پہننا بھی نہیں ہے, پہننی صرف 6 چوڑیاں ہی ہوتی ہیں بندے نے, تو وہ کئی پہنتی بھی نہیں ہے, تو وہ گھر میں پڑا ہوا ہے. تو اس کو انویسٹمنٹ کو یوز کر کے اپنے حالات کو بہتر کر لو یار, اپنے حالات کو بہتر کر لو. اگر 1 لاکھ کا فون رکھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کو فون کو بیچ کر 20,000 کا لے لو یار تھوڑی دیر کے لیے.
لیکن کامیابی لے کر دوبارہ لے لینا. میں یقین جانے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اور وہ میری مائیں بہنیں غصہ نہ کیجئے گا کہ علی بھائی ہمارے زیور دیکھیں اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ لوگ ہی انجوائے کریں گے, آپ لوگوں نہیں, مجھے 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں آنا ہے. لیکن جن کے پاس فنڈز نہیں ہیں, جو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, جو واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کے سونا کیا ہے, گولڈ کیا ہے, اگر نہیں پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگین وہی لوگ باتیں کریں گے, اس کے پاس نہیں ہے. تو بھائی ان باتوں کو کرنے دو, ایک وقت آئے گا شاید آپ کی ان کے گھر کے جتنے افراد ہوں گے انہوں نے اتنا سونا نہیں پہنا ہوگا جتنا آپ نے پہنا ہوگا. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آج کی گفتگو تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی.